السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. بہت بہت عید مبارک ایک بار پھر سے. اور پچھلے گھنٹے بھی زبردست طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی پسند کے سیگمنٹ رکھیں, آپ جن گیسٹ سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملوائیں. اس گھنٹے کیا ہے سائم؟ اس گھنٹے بھی بہت کچھ ہے, فن پیک گھنٹہ ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں ساتھ میں پاپ کارنز بھی بنا لیں, کیونکہ یو آر گونا لو دس آور. بہت مزے مزے کے مہمان ہیں ہمارے ساتھ, سیلیبریٹیز ہیں, تجزیہ کار ہیں اور بہت کچھ ہے, موسیقی کا تڑکا بھی ہے. تو آپ نے بس کیا کرنا ہے, آپ نے باخبر سویرا اسپیشل عید ٹرانسمیشن لگا کے بیٹھ جانا ہے اور بس اپنے کام شام کرتے رہنا, ہمیں دیکھتے رہنا ہے, کیونکہ یہ پروگرام ڈیزائن ہی ہوا ہے آپ کے فیڈ بیک. ہم نے آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا ہے, تو اس حساب سے بھی ہم نے آج حکیم کو, ڈاکٹرز کو, ان کو بھی ہم نے اپنے شو میں مدعو کیا تاکہ بھائی آپ کی عید کو بھرپور طریقے سے ہم بالکل ایک کہتے ہیں نا پورا پیکج ہو اس میں. تو وہ سب کچھ انکلوڈیڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. آج کے ہمارے شو کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں ان کی طرف, اسٹار گیسٹ ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ARY نیوز پر چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ نے انہیں دیکھا ہوگا بجٹ ٹرانسمیشن میں, رمضان ٹرانسمیشن میں, PSL میں, ICC ورلڈ کپ ہو یا کوئی اور ٹرانسمیشن ہو رہا ہو, وار میں ابھی جو جنگ ہوئی, سارے جہاز جو گر رہے تھے وہ آپ کو بتائے کس نے؟ یہ ساری سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز بعد میں گر رہے ہیں اور وہ پہلے بتا رہے ہیں, یا انہوں نے ہی جہاز گرایا ہے. انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بادامی, نن ادر دین, اور سب کے جانے مانے پہچانے. وعلیکم السلام, عید مبارک, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے عید کے دن ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پہلے تو یہ پوچھ لوں میں, عید کے دن بھی اسٹوڈیو میں آپ عید کے دن بھی ARY میں پائے جا رہے ہیں. زندگی ہماری ARY کے گرد ہی گھومتی ہے نا, تو ہم نے تو عید کے دن لائیو شوز بھی کیے ہیں, ہر لمحہ پرجوش بھی کیا ہم نے عید کے دن, لائیو ٹرانسمیشن بھی کیے ہیں. عید کے دن تو آپ زیادہ تر سو رہے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ رمضان عید سوتے ہوئے گزرتی ہے, اور یہ والی عید میں ہم اس عید کی بچپن کی یادیں اور ہیں. پھر اس کے بعد الحمدللہ کئی دفعہ حج پہ جانے کا موقع ملتا ہے, سویا. لیکن عید کے دن تو صرف گھر پہ بیٹھ کے اور مزید بوریت سی ہو رہی ہوگی. سنس عید ہے تو میرا یہ سوال ہے آپ سے, میں سوچ رہا تھا کہ آپ بھی جاتے ہوں گے عید منڈی جانور لینے کے لیے, اور اگر آپ جاتے ہیں گائے منڈی جانور لینے کے لیے تو آپ کو دیکھ کے ریٹ وغیرہ انکریز ہوتے ہیں؟ اچھا یار, میں بچپن میں تو بہت جاتا تھا. مطلب میری پورے سال کی جو سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک ہوتا تھا وہ یہ کہ بقرہ عید کا سیزن آئے گا تو گائے بیلے دیکھیں گے. اور یعنی ہوتا تھا کہ گھر میں جو ہے نا, اگر یعنی گھر میں ایک آواز آتی تھی, جو میری بہن یا میرا بھائی یا کوئی بھی, گائے اتر رہی ہے, تو گائے اتر رہی ہے, محلے میں گائے آئی اور وہ اترنے لگی ہے, تو اب سب گیلری سے جھانک رہے ہوتے, پورا محلہ جھانک رہا تھا ہم کہ وہ اتر رہی ہے. اب ظاہر اس وقت ویڈیو والا سین ہوتا نہیں تھا, اور پھر وہ ڈسکشن ہوتا تھا رات میں دوستوں میں بیٹھ کے کہ یار وہ کالی والی تو جو اتری ہے تو اس نے لاد ماری ہے, اس کو ٹنگڑی ماری ہے, پتہ نہیں کیا, اور بلو والی تو دیکھنے میں ایسی لگ رہی فوراً اتر گئی وہ تو یہ پورا ایونٹ ہوتا تھا. اور ہم سارے کزنز مل کے جاتے تھے گائے خریدنے کے لیے, یعنی آپ سوچیں 12 بندے جا کے ایک بیل خرید کے لا رہے ہیں, ایونٹ ہوتا تھا پورا. پھر وہ بعد ظاہر شوق بھی ذرا تبدیل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ٹینٹ پہ بیٹھنا, پیڈسٹل فین لگا کے, ہاں سب رات میں بیٹھنا, باڑے میں جاتی تھی بہن سارا کچھ. وسیم بادامی کو بھی کسائی کیونکہ کسائی سب کو ہی تنگ کرتے ہیں, اس بات میں بڑے فیئر چلتے ہیں, وہ آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں. اچھا میں چونکہ میں نا میں ان معاملات میں ذرا نکما ہوں کہ میں نا گھر کی چیزیں یہ وہ کہ میں ان چیزوں سے بہت دور ہوں. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو, تو میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ یار یہ فلاں بجلی کا بل کرنا ہے, یار یہ کرنا ہے, گھر کا یہ کام کرنا ہے, کسائی ارینج کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو وہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے کام. تم بھائی یا گھر والے تو مجھے کھانا تو ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھ لیا, جو آپ نے رمضان میں اپنا ہاتھ کاٹ لیا تو کھانے بنانے سے کھانا کھانے کا لیکن ماشاءاللہ شوق. تم نے کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, میں کھا لیتا ہوں, 50-50 کیا ہوا ہے اس طرح ان کا ہاتھ. اچھا تو فرمائش ویسے کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ میں اس موقع پہ تو باربیکیو وغیرہ میں تھوڑا باربیکیو بجا. اچھا وسیم بھائی, اس فیلڈ میں آنے کا کیسے سوچا آپ نے؟ یار آنے کا تو ایسے ہی سوچا کہ وہ مجھے ایسا کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا, تو مجھے لگتا تھا کہ دس از دی اونلی تھنگ آئی کین ڈو. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ وہ کام ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے کام نہیں لگے گا, بلکہ مزہ آ رہا ہوگا. اینڈ الحمدللہ پھر اللہ نے مجھے راستہ بنا دیا. اسکول کالج بھی آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی سوچا تھا کہ میں اسکرین پہ آؤں گا, میں بس وسیم بادامی بن جاؤں گا؟ یہ تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. یہ خواہش تھی کہ اسکرین پر آنے اور کوئی پروگرام چھوٹا موٹا ہوسٹ کرنے کا موقع مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اوقات سے زیادہ, سوچ سے زیادہ اللہ نے عزت. اچھا جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی, جب آپ نے یہ لائن آف ورک جوائن کیا, ہاں
پہلی سیلری کیا تھی؟ پہلی سیلری اچھا میں بتا دوں جسٹ ٹو موٹیویٹ دا ویورز. ٹھیک ہے. سب سے پہلی سیلری تو میں ایک ریڈیو اسٹیشن میں ایز اے ٹریفک رپورٹر کام کرتا تھا. اوکے. وہ ریڈیو والے مجھ سے ناراض بھی, میں نام نہیں لیتا ہوں, وہ کہتے ہیں تم ہمارا ریٹ آؤٹ کر رہے ہو یار, بتا کے یار, کیونکہ میری جگہ سیلری بتا. خیر لیکن بتانے مسئلہ نہیں. تو میں ٹریفک اپڈیٹس دیتا تھا, تو ایک ٹریفک اپڈیٹ کے 60 روپے ملتے تھے, 60 روپیز پر اپڈیٹ. بہت تیر مار لیا تو دن میں 3 اپڈیٹ ہو جاتی تھی, بہت تیر مار لیا تو 180 روپے آتے تھے. تو اس میں ظاہر ہو بس کا کرایہ. تو مجھے یاد ہے میں نے تھوڑے پیسے جمع کر کے نا کوئی ایک جوتے لیے تھے کسی برانڈ کے, نہیں وہ والے جو ملتے ہیں نا یہاں پہ اس والی مارکیٹ سے, کیا لنڈا بازار جو بھی کہتے ہیں, وہاں سے ہم نے جوتے لیے تھے پہلی سیونگ سے. تو وہ پہلی سیلری تھی 160 روپے. ٹیلی ویژن پہ پہلی سیلری سچی بات ہے مجھے تو بہت زیادہ لگ رہی تھی, 10,000 روپے تھی میرے کو. 10,000 روپے 10,000 ماشاءاللہ. یہ بتائیں سب سے پکی دوستی اس فیلڈ میں, کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے نا, تھوڑی سی جیلسی بھی ہوتی ہے, کبھی ایسے اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ہوتی ہیں. سب سے اچھا دوست کون ہے کام میں؟ سب سے بہت اچھا ورکنگ تعلق رہا ہے. دوست یار ذرا کام کے علاوہ اگین یہ اس مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے پھڈے رہے, نام تو بتا دیں نا, ہم چاہ رہے ہیں آپ کے باقی دوست بھی ذرا جیلس ہو جائیں. ہاں تو جب نے نیوز کے ابتدائی دنوں میں جا رہے وہ اقرار تھے, اور بھائی اور باقی دوستوں کا کیا ہوگا وہ آپ کو میسج کریں گے, پھر آپ ان سے نمٹیے گا. دیکھی جائے گی. وسیم بھائی آپ کے پورے کیریئر میں کوئی ایک سب سے مشکل پولیٹیشین جو آپ کو لگے, ایک یہ بھی بتا دیں. سیکنڈلی یہ معصومانہ سوال والی کیا سٹوری تھی, اگر اس پہ بھی آپ تھوڑی روشن ڈالنا چاہیں. مشکل پولیٹیشین مجھے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, میرا ان سے بھی تعلق بہت احترام کا تھا, لیکن اکثر ذرا کھٹ پٹ رہتی تھی. وہ منور حسن صاحب کے جماعت اسلامی کے امیر تھے. وہ مشکل اس سینس میں کہ وہ نا پھر خیر اب یہ بات بہت کامن ہو گئی ہے, ویسے اس زمانے میں نہیں تھی. اب تو آپ کہیں گے اس میں سے کیا بڑی بات. تو وہ نا ذرا جب ناراض ہوتے تھے تو وہ ذرا نا کہ آپ نہیں بول رہے, یہ ڈالرز بول رہے ہیں, یا آپ امریکی ایجنٹ ہیں آپ. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ منور صاحب آپ نہیں مجھے نا, ایک دفعہ آپ نے پروگرام میں مجھے ANP کا ایجنٹ بولا ہے, ایک دفعہ آپ نے مجھے امریکہ کا ایجنٹ بولا ہے, ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم MKM کی زبان بولتے ہو. MKM اور ANP آپس میں جانی دشمن ہے, یہ اور یہ آپس میں ایک سب کا تو ایجنٹ نہیں ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں. آپ طے کریں میں کس کا ایجنٹ ہوں. وہ تو تھوڑا سا مشکل انٹرویو ذرا اس لحاظ سے ہوتا کہ یار عمر کا بھی تقاضا تھا, تو آپ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے, کرنی بھی نہیں چاہیے کسی سے بھی نہیں, تو وہ اس لحاظ سے ذرا مشکل ہوتی تھی. اور معصومانہ تو یار وہ اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن اینڈ اٹ ہیپنڈ. میں نے یہ لفظ کہیں سنا اپنے پروگرام میں, میں نے بول دیا تو اس کے بعد اقبال صاحب جو سلمان اقبال صاحب کے والد, میں اگلے کسی پروگرام میں جملہ نہ بولتا اگر مجھے اقبال صاحب نے, اقبال انکل نے نہ کہا تھا کہ یار بیٹا وہ تو نے کل کے پروگرام میں کیا بولا تھا, وہ کیا تھا. میں کہا انکل کیا, وہ جو تو ایک جملہ کل بول رہا تھا نا اپنے پروگرام, تب مجھے نیا پروگرام ملا تھا 11 تھا, باقاعدہ ملا بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا انکل کون سا, یار تو کہہ رہا تھا نا معصومانہ کیا. میں کہا جی میں نے کہا تھا معصومانہ. ہاں تو ایسا کر, تو نا یہ جملہ نا تو پکڑ لے, یہ تیری پہچان بن جائے گا. ان دیز کلیئر ورڈز ہی سیڈ کہ یہ جملہ تو پکڑ لے, تیری پہچان بن جائے گا. فرینکلی آئی واز ناٹ convinced, but I said there's nothing wrong in doing it, so let's do it, and it happened. Lovely. اچھا اب ذرا وار سچویشن پہ آ جائیں تھوڑا ذرا. وار جو ریسنٹ ابھی وار ہوئی ہے اس میں جو آپ نے رول پلے کیا ہے, so that is like amazing. اچھا کوئی ایک ہائی لائٹ بتا دیں, کوئی ایک ایسی چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہو, کوئی میم, کوئی ٹویٹ جو آپ نے دیکھ کے کہا ہو کہ یار آج یہ میں نے جو کرنا تھا نا وہ کر دیا, مطلب یہ میرا میسج جو تھا وہ پہنچ گیا لوگوں تک. سو اوکے, میں جب یہاں بیٹھا ہوں اس سیٹ پہ تب مجھے بتا دیا گیا تھا یہ کہ یہ کام ہو گیا ہے, اتنے طیارے گرائے گئے ہیں, اس میں اتنے رافیل ہیں, اتنا یہ ہے, اتنا یہ. Before I even started the transmission, I had all this information. But of course there was a lot of sensitivity attached. ہاں تو ہم نے اس وقت خالی یہ کیا کہ ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جب آپ اس میں دیا جائے گا, بلکہ دے دیا گیا الحمدللہ, آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر, یہ الفاظ سے مجھے یاد ہے, اناؤنس نہیں کرنا تھا. Then when I was told کہ okay now this is the right time to announce, پھر ہم نے اناؤنس کیا 1 2 3 4 5 گرا دیے. ایک سیکنڈ وہ 5 نہیں گرائے ہوئے ہیں, ویڈیو گیم تھوڑی چل رہی ہے, لیکن وہ ہمیں پتا پہلے تھا, پھر ہم نے it was just a matter of time کہ ہم نے کب اس کو. I believe Wasim bhai there is a very thin line between patriotism and jingoism. ہم جو آپ اور ہم جو یہاں پر کر رہے تھے, ہمارا جو میڈیا کر رہا تھا وہ پیٹریوٹزم تھا, وہاں پر جو چل رہا تھا وہ جنگوازم تھا. That's what ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی وہ مائک لے کے نکلا ہوا کہہ رہا ہے اچھا بولو نا پاکستان مرد آباد. میں پاگل ہو کیا, ہم نے تو نہیں کہا کہ بولو ہندوستان مرد آباد. نہیں یار, آپ ہندوستان میں رہتے ہو, آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے, آپ کریں یار. تو الحمدللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, لیکن مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے کہ اس سیٹ پر, اس اسٹوڈیو میں ایک یہ تاریخ رقم ہوئی کہ ہم نے اپنے بھی لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے بغیر. ہم صدر کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھے تھے, انہوں نے کچھ چیزیں مجھ سے پوچھی, میں نے کہا یار مجھے اپنے کچھ لوگوں کے ان رویوں پر اعتراض ہے, لیکن میں نے وہاں پر بھی بات کی
کہ جسٹ بیکاز میں نے ایک ٹرانسمیشن کر لی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبول کر دیا, اٹ ڈز ناٹ گیو می اے رائٹ کہ میں بیٹھ کے نا سرٹیفکیٹ بانٹوں کہ میں محب وطن ہوں اور آپ غدار ہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں, سب محب وطن ہوں, مجھے کوئی رائٹ نہیں. تو ہم نے کوئی لائن کراس نہیں کی, ہم جوش میں تھے لیکن جوش میں ہوش نہیں کھوئے, ہم نے تمیز تہذیب برقرار رکھا, گالی نہیں دی, کیچڑ نہیں اچھالا, اور اس کے باوجود بھی ساری باتیں الحمدللہ. اور یہ عوام پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ان سب باتوں کو ایکسیپٹ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں we are the mature partners in all. Yes, sure. اچھا جی, آپ کرتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ معصومانہ سوال, تو ہم نے بھی سوچا آپ سے بھی ہم معصومانہ سوال کر لیں اور آپ ہی کے والے سوال کر لیں, اور آپ کو سوچنے کا ہم ٹائم نہیں دیں گے جیسے آپ اپنے گیسٹ کو نہیں دیتے ہیں. اور پیچھے سے آواز آئی, ایڈٹ بھی نہیں کریں گے, ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں یہ فرما رہے ہیں. چلیں جی, تو کچھ ہم شخصیات کے نام لیں گے اور فوراً سے آپ کے ذہن میں جو بھی ان کے بارے میں خیال آتا ہے, یا اگر آپ مشورہ بھی دینا چاہیں تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ٹائم آپ نے زیادہ نہیں دینا. تو پہلا نام ہے جناب فہد مصطفیٰ. Very energetic and humble, so I would request he continue to do the same. آصف علی زرداری صاحب. Street smart. Street smart. بابر اعظم. Oh, class is permanent, ہاں. نواز شریف صاحب. Political capital lose کیا ہے انہوں نے. علی امین گنڈاپور. سوچ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے مجھے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں جو میں نے ان سے کیا امپریس کیا, فرینکلی میں نے ان کی ادر سائڈ دیکھی which was much mature. ہم نے وہی علی امین دیکھا تھا جو تیری ایسی کی, تو I'm impressed. So yeah, اس انٹرویو سے. شہباز شریف صاحب. لگے رہے ہیں, میں نے خالی لگے رہے بولا آپ لوگ. فیصل وارڈا. جذباتی. مریم نواز صاحبہ. آئی تھنک پہلی دفعہ سی ایم کے لحاظ سے شی از ڈوئنگ گڈ. اور بلاول بھٹو. اٹس اے میٹر آف ٹائم, لیکن وہ ہیں مستقبل کے وزیر اعظم. آج 5 سال بعد 10 سال بعد فیوچر پرائم منسٹر. ارناب گوسوامی. پاگل. بس یہی کہا, اتنا ہی, بس اتنا مختصر. میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھا, جس طرح کہا ہے وہ ہم سب سمجھ گئے. تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کا اوپینین ہم سے ڈفرینٹ ہے, ان کی باتیں کیا بولوں گا. صحیح بات ہے. اقرار الحسن. بس کر دیں. میں نے کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں, بس کر دیں نہیں کہ بہت محنت کرتے ہیں وہ, تو تھک نہ جایا کریں, اتنے پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں وہ, تو بس کر دیں نہیں. ہاں, باقی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کچھ نہیں سمجھا. وسیم بھائی, یہ سوال آپ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, آپ کے اپنا ورک لائف بیلنس کیسے مینٹین کرتے ہیں, اور آپ نے بہت دفعہ جواب بھی دیا ہے. ہاں, آپ کے صاحبزادے بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ بڑے ہو رہے ہیں, کیا آپ ان کو اس فیلڈ میں لائیں گے, اس لائن آف ورک فیلڈ میں؟ اگر وہ آنا ابھی ہی از کنفیوزڈ, سو پتہ نہیں, وہ تو جو اس نے کرنا وہ کرے, اس کی اپنی چوائس ہے. سو مجھے ایک گلٹ اگر آپ پوچھے تو وہ یہ رہتا ہے, جس کو میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اس کو ذرا کور کروں, کہ شاید اس انداز سے فیملی کو میں ٹائم پتہ نہیں دے پاتا ہوں یا نہیں دے پاتا. پیرنٹس کے بارے میں آپ کو زیادہ ہوتا ہے کہ یار سو آئی تھنک, لیکن آئی تھنک یہ میں نے اس میں پچھلے کچھ سالوں میں آئی ہیو امپرووڈ, تاکہ وہ گلٹ نہ ہو. باقی وہی چیلنج رہتا ہے, سو اس کے لیے گھر والوں کا بہت شکریہ کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. ویسے ابھی آپ گھر جا کے قربانی ہوگی یا آلریڈی ہو گئی ہے, کیا کریں گے؟ قربانی ہم عام طور پہ یعنی کہ پہلی عید کو دوپہر یا دوسری عید کو دوپہر میں سے, یعنی کہ ابھی بہت کام باقی ہے آپ کے لیے, لیکن تھینک یو سو مچ, آپ اتنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے عید والے دن بھی. اور ARY نیوز کو تو آپ کبھی منع ہی نہیں کرتے نا, بھی بلا لو اور گھڑی کام گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. کیا بات ہے, میسج ہمارے صاحب تک بار بار پہنچاتا ہے. تھینک یو سو مچ وسیم, پلیزر ٹو ہیو یو ان آور شو, اور مبارک بن سکے. تو جی, ہم نے جو وعدہ کیا بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ والا سیگمنٹ بہت 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 زیادہ پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک لازمی دینا ہے. ہم چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد